وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگی، یعنی ان ظالموں کو جنہوں نے جلا دیا ان مومنین کو، ان کو کیا بات بری لگی تھی؟ کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب ہے، جو عزیز ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے اور قابل تعریف ہے، حمید ہے. یہ جو انہوں نے ان ظالموں نے جو ان مومنین کے ساتھ جو کیا، یہ جو انتہائی باربیرک ایکٹ جو کیا، جس طریقے سے ان کو جلایا ٹرنچز میں، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مذہبی جبر، یعنی جو ریلیجس پرسیکیوشن ہے، اس کی ایک بدترین صورت ہے. ٹھیک ہے، اس انتہا درجے کا یہ مذہبی جبر یا ریلیجس پرسیکیوشن ہے کہ جس میں اگر کچھ لوگ کسی دین کو سچا سمجھتے ہوئے اسے اپناتے ہیں، یعنی اپنا ریلیجن چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے ان کا یہ بیسک برتھ رائٹ بھی چھین لیا جاتا ہے، ان کا جینے کا حق ہی چھین لیا ہے. یعنی آپ اگر اپنا ریلیجن چینج کریں گے یو ول بی کلڈ. ٹھیک ہے، اور ریلیجن کی چوائس ہر انسان کا ایک بیسک برتھ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ریلیجن خود چوز کرے، اور انہیں انتہائی بربریت سے پھر تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے. ریلیجن چینج کرنے کی یہ سزا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات، اللہ کے دو ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں، العزیز اور الحمید. عزیز کا مطلب ہے غالب، ڈومیننٹ اور مکمل پاور، مکمل قدرت والا. ٹھیک ہے، اور الحمید تمام تعریفوں کے قابل. جب ہم یہ دو کوالٹیز دیکھتے ہیں، یعنی جب ہم عزیز کی کوالٹی، اگر کوئی انسان طاقتور ہو، ٹھیک ہے، اس کو بہت زبردست اتھارٹی اور پاور دے دی جائے، تو یوزولی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قابل تعریف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر جیسے ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے، یوزولی اس قدر آپ کو جب پاور مل جاتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر اتنا تعریف کے قابل نہیں رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یعنی اس قدر، یعنی وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس قدر پرفیکشن تک ہیں اور اتنی بیلنسڈ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو مس یوز نہیں کرتے یا ظلم نہیں کرتے انسانوں پہ. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے مذہبی جبر کی بات کی ابھی، کہ مسلمان کوئی انسان اگر اپنا ریلیجن چینج کرنا چاہے تو دوسرے جب اس کو سپریس کرتے ہیں یا اس کو اس قدر سزا دی جاتی ہے اس چوائس کی. تو اس حوالے سے ہم سورہ مائدہ کی آیت 59 دیکھ لیتے ہیں. کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے ایک کتاب آئی ہے اور ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو یہی بات تمہیں بری لگ گئی. اب آگے آیت 9 سے دیکھتے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. یعنی وہ خدا جس پہ یہ ایمان لائے تھے وہ کیسا ہے؟ وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، ملک ہے، اقتدار ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. وہ خدا کیسا ہے؟ ہر چیز اس کی نالج میں ہے. آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کی اونرشپ ہے ہر چیز کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت شہید بیان کی گئی، یعنی اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے مشاہدے اور اس کے علم میں ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ، ہمارے سب ایکشن سے واقف ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے 4 ایٹریبیوٹس. اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ ٹو گیٹ ٹو نو اللہ تعالیٰ، ان کی صفات کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کو جب آپ جانتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ اس کا نیچر کیسا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی جو ایٹریبیوٹس اللہ نے ہمیں بتائے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں.
اور انسان کو جب وہ ایک شعوری یعنی ایک ایسی میچور ایج پہ پہنچتا ہے جب وہ اپنے ریلیجن کو بھی دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے چیزوں کو، تو اس کو پھر ایسا ہی خدا تلاش کرنا چاہیے، ایسے خدا پر ایمان لانا چاہیے جس کی یہ صفات ہوں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنی پرفیکٹ بینگ ہے کہ وہ اگر طاقتور ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ انتہائی تعریف کے لائق ہے. اس نے اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے غلبے کا اتنا بہترین استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز پہ گواہ بھی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا کرائم صرف یہی تھا کہ وہ ان صفات سے متصف خدا پر ایمان لائے تھے. وہ اس طرح کے خدا کو جانا تھا انہوں نے اور اس پہ ایمان لے آئے تھے. اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، آسمان اور زمین کی ملکیت بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اور تمام انسانوں کے اعمال سے واقف بھی ہیں اور ہر طرح کی تعریف کے قابل ہیں. لیکن ڈسپائٹ دیٹ ایبسلیوٹ پاور، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی برائیوں پر فوراً نہیں پکڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اور وہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پر قائم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان پہ نہیں لائیں گے. انسان کو آزادی دے دی گئی اور وہ اپنی مرضی اور ارادے سے اگر چوز کرتا ہے تو جس راستے پہ چلنا چاہے وہ اس کو چوز کر سکتا ہے. آیت 10، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو ابھی ہم نے ریلیجس پرسیکیوشن کی بات کی، تو مخالفین نے مذہب کی بنیاد پر جو جبر کیا تھا، جو پرسیکیوشن کی تھی، اس کے لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں فتنو کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، فتنو، ان الذین فتنوا المؤمنین، یعنی انہوں نے ان کو فتنے میں ڈالا. تو اس کا روٹ ورڈ ہے فاتانون، جس کے لغوی معنی ہیں سونے کو آگ پر تپانا. ٹھیک ہے، گولڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اس کی امپیورٹیز نکالنے کے لیے اس کو ہیٹ کرنا. دس از دا لٹرل میننگ آف دا ورڈ فتنا. اور پھر یہ سزا کے معنوں میں بھی آتا ہے، سزا دینے کے معنوں میں آتا ہے، عذاب کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اور آزمائش کے لیے بھی. تو قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ مذہبی جبر، ریلیجس پرسیکیوشن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی مذہبی جبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ریلیجس پرسیکیوشن. کچھ اور آیات دیکھ لیتے ہیں جن میں یہ لفظ مذہبی جبر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس سے ہمیں اور کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ اٹ مینز. سورہ یونس کی آیت 83، تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے. اور فرعون ملک میں متکبر اور متغلب، یعنی کفر اور اپنی ایروگنس اور کفر میں حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا؟ فرعون کا بھی جو دربار تھا اس کا ماحول کیسا تھا؟ اٹ واز ایکسٹریم ریلیجس پرسیکیوشن. نو بڈی ڈیئر ایکسیپٹ دا میسج آف حضرت موسیٰ، بیکاز کیا تھا، اگر کوئی یہ کرے گا، اگر ریلیجن چینج کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو مار دیا جائے گا، سزائے موت ہے اس کے لیے. کیونکہ امپیریلزم کا جو زمانہ تھا، یعنی اس وقت جو بادشاہت ہوتی تھی نا، تو وہ مذہب جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی اس کی عوام کو اپنانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس دور کی بات ہے. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 110، پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد، یعنی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے، اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، ترک وطن کیا، اپنا ملک چھوڑ دیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارے پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. یعنی پیپل ہیڈ ٹو لیو دیئر ہوم لینڈ بیکاز آف واٹ؟ بیکاز آف دا ریلیجس پرسیکیوشن. اینڈ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں 217، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے
حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, there were certain sacred months in the year, 4 مہینے جس کے اندر جو ایون بیفور اسلام جو عربس تھے وہ جنگ بندی کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ سیکرڈ منتھس ہیں, ان میں ہم لڑائی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے, یعنی ان محترم مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے, اور خدا کی راہ سے روکنا, ٹھیک ہے, اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا خدا کے نزدیک یہ کیا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اور فتنہ, آیت میں پوری کمپلیٹ کر لیتی ہوں پہلے, اور فتنہ انگیزی یعنی جو مذہبی جبر ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر طاقت رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں, اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے, اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بیان کر رہے ہیں. والفتنۃ, اس آیت کے ورڈز ہیں عربی میں, والفتنۃ اکبر من القتل, یعنی ریلیجس پرسیکیوشن اتنا بڑا یعنی گناہ ہے, یا اٹس رابنگ پیپل آف دیئر برتھ رائٹ. تو یہ اتنی خراب چیز ہے, یہ اتنا سیریس کرائم ہے کہ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر یعنی بڑا گناہ قرار دے رہے ہیں. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو آیت 10 میں نے پڑھی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور پھر توبہ نہ کی, ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا. تو ثم لم یتوبوا, یعنی توبہ نہیں کی انہوں نے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, کیونکہ ان کا کرائم تو بہت بڑا تھا, بہت ہینس کرائم تھا. ٹھیک ہے, اٹ واز ریلیجس پرسیکیوشن, اور اس کی بیسس پہ انہوں نے قتل کر دیا, ٹرینچز کھودی, آگ جلا کے ان لوگوں کو زندہ جلا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, انہوں نے توبہ نہیں کی اس لیے ان کے لیے وہ عذاب ہے. تو یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے, یہ جب ایک مذہب کی بیسس پہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, پھر آپ اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ کام کر رہے تھے. تو یہ سزا جو ہے پھر الٹیمیٹلی جو آخرت کی سزا ان کو ملے گی جو یہ کام کر کے توبہ کیے بغیر مر جائیں. ٹھیک ہے, توبہ کا کیا مطلب ہے, پلٹنا, یعنی جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس غلط کام کو چھوڑ دینا, اس سے پلٹ آنا اور اپنے اعمال کی کریکشن کرنا, صحیح راستے پہ آ جانا. تو مذہب ہمارا انسان کو غلطی کے بعد بہت امید دیتا ہے. دیر از اے لاٹ آف ہوپ کہ وہ اپنے اس غلط کام سے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہی از ناٹ ڈومڈ فار ایور, کہ اگر اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, نو ڈاؤٹ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وہ اس سے نکل سکتا ہے. اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے, ٹھیک ہے, اور یعنی اس پھر جو اس سے زیادتی ہوئی ہے اگر اس کو اس کا ازالہ کر سکتا ہے, مثلا اگر اس نے کوئی چوری کی ہے تو وہ مال واپس کر دے. ٹھیک ہے, یا کسی بھی طرح اگر اس کا وہ کمپنسیشن کر سکتا ہے تو وہ کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے, دس از اللہ تعالیٰ فورگیونیس, اس حد تک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اس سے انسان کو بہت امید ملتی ہے کہ اگر اتنا بڑا گناہ بھی کسی سے سرزد ہو جائے لیکن وہ سچے دل سے